السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزم کی تختی گزشتہ روز ہو چکی تھی۔ آج ہم آواز حروف اور سبق نمبر 5 جزم کی مشق پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بچوں سے جزم کی تختی سنی جائے۔ جزم کی تختی رواں، ہر لائن اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، آخر سے شروع کی طرف، یہ 3 طریقے بچوں کے ذمہ ہیں۔ ایک طریقہ استاد نے بچوں کو جوڑ کے ساتھ پڑھا دیا تھا، تو ظاہر ہے بچوں نے جوڑ کو یہ چیز ان کو ازبر یاد بھی ہو چکی ہوگی، اور رواں وہ جو ہے وہ جوڑ کے ساتھ تو آسانی کے ساتھ سنا سکتے ہیں، رواں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اوپر سے نیچے یہ زیادہ مشکل ہے، اور آخر سے شروع کی طرف یہ اس کے بنسبت کم مشکل ہے۔ بہرحال یہ 4 طریقے جو ہیں، ان چاروں طریقوں سے ضرور سنا جائے۔ حروف قلقلہ پہ جو 2 ممکنہ غلطیاں ہیں، ایک قلقلہ ہی نہیں ہوتا، اور دوسرا زیادہ سختی کی وجہ سے شد پیدا ہو جاتی ہے، تو ان دونوں غلطیوں کی طرف بھی حضرات اساتذہ کرام مدرسین حضرات بہت زیادہ توجہ فرمایا کریں۔ آج ہم آواز حروف پڑھیں گے، تو ہم آواز حروف میں جو ضروری ہدایات ہم نے سمجھی ہیں وہ درج کی ہیں کہ قلقلہ کے 5 حروف کے علاوہ باقی کسی بھی حرف کو ساکن حالت میں حرکت دینا، اس کو ہلا کر پڑھنا، یہ غلطی ہے۔ اس غلطی سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہی بے جا قلقلہ ہوتا ہے، اور اکثر حروف کو جو ہے وہ اکثر لوگ قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قاف، طا، با، جیم، دال کے علاوہ باقی کسی بھی حرف پر قلقلہ نہیں ہے، اور بہت سے جو حضرات ہیں وہ طا اور قاف کی وجہ سے تا اور کاف پر بھی قلقلہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں درج کیا ہے تا اور کاف کی آواز طا اور قاف کی آواز سے ملتی جلتی ہے۔ ان 2 حروف کو ساکن حالت میں ادا کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں غلطی سے قلقلہ نہ ہو جائے۔ یہاں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے قلقلہ ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ طلباء کی عادت بن جاتی ہے کہ تا اور کاف پر بھی طا اور قاف کی وجہ سے قلقلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہی 2 حروف پر ایک اور غلطی ممکن ہے، تو اس غلطی سے بھی بچانا بچوں کو بہت ضروری ہے۔ تا اور کاف کے آخر میں بچے ہا کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، مثلا ات کو وہ ات ہا پیدا کر دیتے ہیں، اور اک کو اک پڑھ دیتے ہیں۔ ان 2 غلطیوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے کہ تا اور کاف کے آخر میں ہا کی آواز نہ پیدا ہونے دی جائے۔ اور ہم آواز حروف اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ جو پچھلی تختی ہوتی ہے اس کا امتحان ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ہم آواز حروف جو ہے وہ جزم کی تختی کا امتحان ہے، تو یہاں ہم آواز حروف بچوں سے رواں سنے جائیں۔ سب سے پہلے بچہ پڑھے ات اور ات، تا پر قلقلہ نہ ہو اور طا پر قلقلہ ہو۔ ات، 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 یہ قلقلہ ہو رہا ہو، طا پر اور تا پر قلقلہ نہ ہو۔ اگلے 3 حروف اف، اس، اوف، زیر کے ساتھ اف، اس، 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 آگے اخ، اح، آہ، اخ، اح، اہ، اخ، اح، اہ، از، از، اذ، از، اذ، از، او، اد، او۔ تینوں حروف الگ الگ ہیں، تینوں کے مخرج الگ الگ ہیں۔ اب دال ساکن ہے تو اس پر قلقلہ ہو رہا ہے، جبکہ غاد زبان کی کروٹ پہ آواز ختم ہو رہی ہے، اور غا پر زبان کا جو نوک ہے اوپر کے دانتوں کے کناروں پر آواز ختم ہو رہی ہے۔ او، اد، او، ایو، اد، ایو، او، اد، او۔ اور اسی طرح حمزہ اور عین کو ساکن حالت میں ا، ا، ای، ای، او، او۔ قاف اور کاف کو ساکن حالت میں اق، اک، قاف پر قلقلہ ہو رہا ہے اور کاف پر قلقلہ نہیں ہو رہا۔ اق، اک، اق، اک۔ تو اس طرح سے ہم آواز بچوں سے سن لیے جائیں، اور اس کے بعد سبق نمبر 5، یہ نہیں کہ یہ الگ دن کا سبق ہے اور پھر اگلے دن بچوں کا جو ہے وہ ہم آواز حروف سن لیے جائیں، گویا کہ جزم کی تختی کا امتحان ہو گیا ہے۔ جزم کی تختی اور ہم آواز یہ اکٹھے سنے جائیں، بار بار سنے جائیں، اور جب بچے جزم کی تختی کو اچھی طرح ازبر یاد کر چکے ہوں اور استاد ان کے لیے مناسب خیال فرمائیں،
تو پھر جزم کی مشق میں سبق جائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 5، جزم کی مشق۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزم کی مشق سے پہلے اہم ہدایات ہم نے درج کی ہیں کہ بچوں کو وقت کے بارے میں بتایا جائے کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر سانس توڑ کر ٹھہر جانے کو وقف کہتے ہیں۔ یہ وقف کے بارے میں بچے کو بتا کر پھر سوال کیا جائے کہ وقف کسے کہتے ہیں، تو بچہ اس بات کا جواب دے سکے کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر سانس توڑ کر ٹھہر جانے کو وقف کہتے ہیں۔ اگلی بات کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، چونکہ یہ دونوں چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھی حرکات اور تنوین پڑھ چکے ہیں، زبر زیر پیش اور دو زیر دو اور دو پیش، ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو تو وقف میں اسے ساکن کر دیں گے، جیسے کہ گزشتہ صفحے پر، اس سے پہلے والے صفحے پر ہم جو ہے وہ سارے حروف کو ساکن پڑھ چکے ہیں، تو اس طرح ساکن کر دیں گے۔ اور اگلی بات، یہ بات سوالیہ انداز میں پوچھی جائے کہ کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر زیر پیش، دو زیر یا دو پیش، ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو تو وقت میں اس کو کیسے پڑھیں گے، تو بچہ جواب دے کہ وقت میں اس کو ساکن کر دیں گے۔ اگلی بات، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر 2 زبر والی تنوین ہو تو وقت میں اس کو 1 الف کی مقدار، 1 الف کے بقدر 1 الف جتنا اس کو لمبا کریں گے، یعنی کہ الف مدہ یا کھڑا زبر سے بدل دیں گے۔ 2 زبر والی تنوین ہو، آگے الف لکھا ہو تو الف مدہ یا لکھی ہو تو اس کو کھڑا زبر سے تبدیل کر دیں گے۔ اس بات کی جو وضاحت ہے وہ کھڑی حرکات کی تختی کے اندر آ جائے گی۔ اگلی بات، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر گولتا ہو تو اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ یہ بات سوالیہ انداز میں اس سے پوچھی جائے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے، بچہ جواب دے سکے کہ اس کو ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ اور اگلی بات، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پہلے سے ساکن ہو تو پہلے سے ساکن ہے تو وقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وقت میں اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے بغیر وقت کے پڑھا جاتا ہے۔ اور راہ کا قاعدہ یہاں بچوں کو سمجھا دیا جائے۔ تختی میں ایک قاعدہ آ گیا تھا کہ راہ سے پہلے زبر پیش پر زیر بریک، اور یہاں مشق میں ایک اور قاعدہ راہ کا ہے کہ راہ ساکن سے پہلے والا حرف بھی اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو تو اس کو پر، اور زیر ہو تو اس کو باریک پڑھ دیں گے۔ مشق میں یہ بات آ جائے گی، راہ ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے تو اس کو پر، اور زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں یہ تختی، جزم کی تختی جب ہو جائے تو پھر پڑھی حرکات کی تختی اور تنوین کی، پڑھی حرکات اور تنوین، یہ دونوں مشقیں بچوں سے وقت کے ساتھ سنی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال آج ہم جو ہے وہ جزم کی مشق کے کچھ الفاظ جو ہے وہ مشق کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور جوڑ کا طریقہ بھی ہم نے یہاں لکھ دیا ہے کہ پہلا جو لفظ ہے ال، اس کو جزم، اس کا جوڑ کیسے کریں گے، حمزہ لام زبر ال، جزم میں یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، پہلی 2 لائنیں بالکل اس طرح ہیں۔ اور اس کے بعد ایک لفظ ہم اور لے کے آئے ہیں، اس کا ہجوں کا طریقہ لکھا ہے حس بو کا، ہا سین زبر حس، با پیش بو، حس بو، کاف زبر کا، حس بو کا، وقفن حس بک، آخری اب چونکہ بچہ اک 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 پڑھ چکا ہے تو حس بک حرف کو ساکن کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بہرحال پہلے دن بچوں کا جو پہلی 2 لائنیں ہیں اس میں سب حروف ساکن ہی لائے گئے ہیں اور 2 حرفی ہی حرف ہیں، پہلے لفظ پر حرکت اور دوسرا حرف ساکن ہے۔ پہلا لفظ حمزہ لام زبر ال، اس کے بعد صاد لام زیر ثقیل وقف میں ثقیل، قاف لام پیش قل وقفن قل، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں زبر زیر پیش کی ترتیب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی برقرار رکھا ہے۔ اس کے بعد لم، لم کا بچہ جوڑ کرے، بچے کو جوڑ کروایا جائے، لام میم زبر لم وقفن لم، اس کے بعد میم نون زیر مین وقفن مین، ہا میم پیش ہم وقفن ہم۔ اگلی لائن بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، ان ان کن کم عید خود، ان سب حروف کے بچوں کو جوڑ بھی کروائے جائیں، بچوں سے جوڑ بھی سنے جائیں اور جوڑ کے بغیر بھی بچوں سے سنا جائے۔ اگلی جو 2 لائنیں ہیں ان میں 4 حرفی لفظ ہے اور یہی ترتیب ہم نے وہاں بھی رکھی ہے، ایسے حروف کا ہی انتخاب کیا ہے جن میں 2 دفعہ جزم آ رہی ہے اور پہلے حرف پر حرکت آ رہی ہے۔ اذکر حمزہ رال پیش اذ، کاف را پیش کر اذکر وقفن اذکر، تغفیر وقفن تغفیر، دم تم وقفن دم تم، یسرف وقفن یسرف، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور جی وقفن اور جی، اور سل وقفن اور سل،
اگلی دونوں لائنیں بالکل اسی طرح ہیں، تحزن قلتم ذرہم اعرض خفتم واغلظ، اور اگلی جو دو لائنیں ہیں ان میں شروع میں جزم ہے اور آخر میں حرکت ہے۔ بچوں سے جوڑ کے ساتھ سنا جائے، بچوں کو جوڑ کے ساتھ پڑھا دیا جائے۔ نون ہا زبر نہ، نون پیش نو، نہ نو وقفن نہ، آخری حرف کو ہم نے زبر زیر پیش والا ہے اس کو ساکن کر دیا، نہ۔ آگے اہلو وقفن اہل، مثلو وقفن مث، قلتو وقفن قل، لستا لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا وقفن لس، جہرا وقفن جہر، اسی طرح تحتی وقفن تحت، یشفی وقفن یشف، تلکا وقفن تل، حرفو وقفن حرف، نعمہ وقفن نعم، نصف وقفن نصف۔ یہ تین حرفی لفظ ہے اور آخری حرف متحرک ہے، اس کو وقف میں ہم نے زبر زیر پیش کو ساکن کرنا ہے۔ اور آخری جو دو لائنیں ہیں اس صفحے کی ان پر شروع میں جزم ہے اور آخری جو دو حرف ہیں وہ متحرک ہیں اور آخری حرف کو ہم نے وقف میں ساکن کرنا ہے، تعریفو، اس میں آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، تعریف، الہما وقفن الہم، غہرک وقفن غہرک، اسرع وقفن اسرع، نرفع وقفن نرفع، یحکم وقفن یحکم، حسبک وقفن حسبک، اعلم وقفن اعلم، نفسک وقفن نفسک، مریم وقفن مریم، اسمر وقفن اسمر، مہلک وقفن مہلک۔ یہاں تک سب حروف بچوں سے ہجوں کے ساتھ بھی سنے جائیں اور رواں بھی سنے جائیں اور آخری حرف کو وقت میں ساکن کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بقیہ تختی اور بقیہ جو باتیں ہیں وہ کل انشاءاللہ عرض کر دی جائیں گے۔ حق تعالی ہم سب کو قرآن کریم جو ہے وہ اس کے پڑھانے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا حشر کل حاملین قرآن میں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔